اب اس کے بعد ہم دعوت دیں گے اپنے اس ادارے کے نوجوان عالم دین جناب مفتی عبدالماجد قاسمی صاحب مفتاحی، جو استاد ہیں اس ادارے کے، وہ آئیں اور اپنی رپورٹ پیش کریں مدرسے کی۔ تشریف لائیں مفتی عبدالماجد قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً ومصلیاً ومسلماً اما بعد۔ آئی ہے بہار، چلو پھول سے دامن بھر لیں۔ آج کے اس بابرکت اجلاس میں اپنی طرف سے اور مدرسے کی طرف سے اور اہلیان قمریہ بزرگ کی طرف سے آئے ہوئے اپنے تمام مہمانان کرام کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور والہانہ استقبال کرتے ہیں۔ صدر جلسہ، مہمانان ذی وقار، معزز حاضرین، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب دہلی اجڑی اور اس کی سیاسی بساط الٹ گئی تو دہلی کی علمی مرکزیت بھی ختم ہو گئی اور علم و دانش کا کارواں وہاں سے رخت سفر بادوے پر مجبور ہو گیا۔ اس وقت کے اہل اللہ، خصوصیت سے ان بزرگوں میں جو خود اس خونی انقلابات سے گزر چکے تھے اور مسلمانوں کی نعشوں کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھ چکے تھے، یہ فکر و اضطراب لاحق ہوا علم و معرفت کے اس کارواں کو کہاں ٹھکانہ دیا جائے۔ اس وقت بنیادی نقطۂ نظر یہ قرار پایا کہ مسلمانوں کے دینی شعور کو بیدار رکھنے اور ان کی ملی شیریزہ بندی کے لیے ایک دینی و علمی درسگاہ کا قیام ناگزیر ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحریک اور تعلیمات سے متاثر ہو کر چند علماء نے برطانوی ہند میں دینی مدارس کے قائم کرنے کی ضرورت شدت سے محسوس کی۔ اسی مرکزی فکر کی روشنی میں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے رفقا نے دیوبند کی چھتہ مسجد میں انار کے درخت کے سائے میں نہایت سادگی کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کا افتتاح کیا۔ پھر دینی مدارس کے قیام کا جو سلسلہ شروع ہوا تو برطانوی سامراج میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ اس وقت دین کی بقا اور اسلامی تہذیب کو بچانے کی ذمہ داری علماء کرام اور مدارس دینیہ پر آ پڑی تھی۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مدارس اسلامیہ ہی وہ مراکز ہیں جہاں سے اس کے لیے باقاعدہ تحریک چلائی جا سکتی ہے۔ محترم سامعین، اصول سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی آپ کا یہ محبوب ادارہ مدرسہ عربیہ مصباح العلوم قمریہ بزرگ بھی ہے، جس کا سنگ بنیاد آج سے 72 سال قبل 1374 ہجری مطابق 1953 عیسوی میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کے شاگرد رسید حضرت مولانا شوکت علی صاحب قاسمی بستوی علیہ الرحمہ اور علاقے کے چند ہمدرد حضرات نے مکتب کی شکل میں ایک دینی درسگاہ کی بنیاد ڈالی۔ پھر وہ حضرات اس میں تن من دھن کے ساتھ اس طرح مشغول ہوئے کہ ان کی سعی مسلسل کو بار آوری ہوئی اور بحمد اللہ مکتب سے ایک شاندار عربی درسگاہ کی شکل میں بنام مدرسہ عربیہ مصباح العلوم موجود ہے، جو علاقے کی تاریکی میں مشعل راہ بنا ہوا ہے اور نونہالان امت کی دینی و تربیتی خدمات انجام دے رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے نہج پر قافیہ و قدوری کی جماعت کا عموماً اور گاہے بگاہے جلالین و مشکات شریف تک کی تعلیم کا معقول نظم رہا ہے، جہاں سے بڑی بڑی نابغیر و صغار ہستیاں پیدا ہوئی، اور کیوں نہ ہوتی اس چمن کی آبیاری میں یہاں کے ارباب علم و ہنر خصوصاً بانی مدرسہ حضرت مولانا شوکت علی صاحب قاسمی بستوی علیہ الرحمہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنی عمر تج کر دی، اپنی حیات مستعار کے قیمتی لمحات اس کے سنوارنے میں لگا دیے۔ انہی خدمات پرخلوص کے پر اثر مدرسہ عربیہ مصباح العلوم ایک پودے سے تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا، اور آج علاقے کی تعلیمی، تبلیغی، اشاعت علوم و فنون اور قوم و ملت کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے اور ام المدارس کی حیثیت رکھتا ہے۔ معزز حاضرین، افسوس کہ یہ ادارہ ماضی میں اختلاف و حوادث کا شکار ہوا، بہت سے نشیب و فراز اور نامساعد حالات کا سامنا کیا۔ حرص و حوث کی بادِ سموم سے اس گلشن علمی کے گل و گنچے مرجھانے لگے اور اس کی زیاپاشی پھیکی پڑ گئی۔ آخرکار اللہ رب العزت کا بے پایا فضل و احسان ہوا اور یہ ادارہ دوبارہ منظم طریقے سے شروع ہوا۔
ناظم مدرسہ جناب حافظ نثار اللہ صاحب کی معیت اور ذمہ داران مدرسہ کی سعی اور دور اندیشی سے ماضی قریب کی بافیض شخصیت عارف باللہ حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی علیہ الرحمہ کے شاگرد جناب مولانا منصور احمد صاحب قاسمی مہاراج گنجی کی شکل میں ایک قابل اور باصلاحیت شخصیت کو اہتمام کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بحمد اللہ اب یہ ادارہ پھر اسی آب و تاب کے ساتھ اپنی علمی عظمت رفتہ کی بحالی کی طرف محو گامزن ہے۔ فی الحال شعبہ اطفال، شعبہ پرائمری، شعبہ ناظرہ اور شعبہ حفظ کی درسگاہیں ہیں۔ درجات پرائمری میں ابتداء سے لے کر انتہا تک ٹھوس دینی و عصری تعلیم دی جاتی ہے، اور شعبہ ناظرہ و حفظ کی 2 درسگاہیں 2 ماہر اساتذہ کی نگرانی میں چل رہی ہیں۔ مستقبل میں بلند عزائم اور منصوبے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے شرمندہ تعبیر کریں۔ مقیم و غیر مقیم طلبہ کی مجموعی تعداد 250 کے قریب ہے اور کل عملہ 13 اسٹاف پر مشتمل ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ ہماری اس 2 روزہ پروگرام میں ہماری حقیر سی دعوت پر ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ مادر علمی دارالعلوم وقف دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا فرید الدین صاحب قاسمی، عارف باللہ حضرت مولانا مفتی سفیان احمد صاحب اعظمی، خطیب باقامال حضرت مولانا محمد مجتبیٰ صاحب امروہوی، حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب قاسمی اعظمی، مقرر بے مثال حضرت مولانا محمد شبلی صاحب قاسمی بہرائچی، مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا شمیم حنفی صاحب قاسمی اعظم گڑھ، اور حضرت مولانا مفتی مشکور احمد صاحب قاسمی حیدرآباد، اور حضرت مولانا لیاقت علی خان صاحب قاسمی امام و خطیب بھنڈی بازار ممبئی، اور حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب خیر آبادی، اور دیگر معزز علماء کرام تشریف لائے اور ہماری عزت افزائی فرمائی، جس پر ہم تمام خدام مدرسہ و اہلیان کمہریاں بزرگ ان کے بے حد مشکور و ممنون ہیں۔ باری تعالیٰ ان کے برکات کے جلوے مدرسے میں ظاہر فرمائے، آمین۔ انہی کلمات پر میں مدرسے کی تعاریفی رپورٹ ختم کرتا ہوں اور اپنے معقر مہمانان اعظام اور اطراف و اکناف کے مدارس سے آئے ہوئے ذمہ داران و اساتذہ کرام اور دیگر مہمانان کرام کا والہانہ استقبال کرتا ہوں۔ باری تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے دین متین کی خدمت میں لگائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں، بہت اچھے انداز میں، بڑے سلیقے سے، بہت سستہ عبارت میں محترم مولانا مفتی عبدالماجد قاسمی مفتاحی صاحب نے ادارے کی رپورٹ پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رپورٹ کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقیات سے نوازے۔ مزید یہ ادارہ ایک ایک قدم شاہراہ ترقی پر گامزن ہوتا رہے۔ سارے لوگ آمین کہیں۔